بہت خوب، ماشاء اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک۔ مقتدر ذی وقار مطلع الانوار علماء کرام، صوفیاء اعظام، طالبین حق، سالکین بارگاہ حق، مثنوی شریف کا یہ سلسلہ درس الحمدللہ تسلسل کے ساتھ شروع ہے، اور امید ہے کہ رحمتوں نے یاوری فرمائی، حوصلہ افزائیوں کا یہ سلسلہ رہا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرات گرامی، کل کے درس مثنوی میں آپ حضرات گرامی قدر نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دلکش، حسین و جمیل معجزہ اور اس کی برکات اور اس کی لطافتوں، بہجتوں اور نسبتوں کے فیضان کا ایک جامع تذکرہ سماعت فرمایا تھا۔ ایک ستون کا، ایک لکڑی کا یوں رونا معجزہ بھی ہے، اور معجزے کی ضرورت اس بات شہادت ہے۔ جو دعویٰ ہے اس دعوے کے ثبوت کے لیے منکرین کو ان کی سوچ کے مطابق جواب دینے کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے۔ من وجہ اگر میں اس کو معجزہ کہوں تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، نبی پاک علیہ السلام کا ہر فعل، ہر قول، بال مبارک سے لے کر، جسم کے عضو سے لے کر، روح تن من سے لے کر، ظاہر باطن تک، یہ تمام نظام زندگی، اسلوب زندگی اور سیرت پاک کا ایک ایک پاکیزہ نقش یہ معجزہ ہے، یہ صرف معجزہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات مخالف، منکر دعوے کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کسی ایسی شرط کو قائم کرتا ہے کہ جو اس کے اپنے ذاتی علم و پندار اور خیال کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کی سوچ کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکے گا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا امکان ہے، تو مدعی کا دعویٰ باطل ہوگا۔ تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ تو چونکہ مجسمہ دعویٰ ہوتا ہے، مجسمہ دلیل ہوتا ہے، مجسمہ کرامت ہوتا ہے، مجسمہ عظمت ہوتا ہے، مجسمہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو یوں اس لکڑی کا، خشک لکڑی کا، کٹے ہوئے ایک تنے کا، ایک ستون کا بولنا، رونا
اور ہم کلام ہونا حضرات، اس کی ایک جہت تو یہ ہے کہ یہ معجزہ بھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کس بات پر اظہار معجزہ کی ضرورت پڑی۔ کسی نے سوال ہی کیا تھا کہ ضرورت پڑی معجزے کے اظہار کی، تو جواب یہی ہے کہ ہر فعل جب معجزہ ہے تو یہ کرشمہ محبت بھی معجزہ ہی ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ محبت صرف انسان کا ہی حصہ نہیں، نبی پاک کی ذات پاک کے ساتھ محبت صرف انسان کا ہی حصہ نہیں کہ عقل و علم رکھنے والے ہی محبت کریں، جان اور پہچان کے محبت کریں۔ ارے انسان، کتنے عرصے کے بعد کتنی دیر لگا کے تو نے پہچانا ہے، اور پھر کہیں جا کے محبتوں نے تیرے روح کے اندر ڈیرے لگائے، تو تیرے سوا تو ساری کائنات نے دلیل مانگنے کے بغیر محبت کا اظہار کیا۔ انسان نے تو کبھی کردار پہ نظر رکھی، کبھی گفتار پہ نظر رکھی، کبھی رفتار پہ نظر رکھی، کبھی مجلس پہ رکھی، کبھی عزلت پہ رکھی، کبھی مجلس پہ رکھی، کبھی تنہائی پر۔ ہر نوع حیات، زندگی کے ہر شعبے کو کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وابستہ رکھ کے گزارتے ہیں، اس پر نظر رکھ کے بڑی دیر کے بعد تو مسلمان ہوئے۔ اور بعض تو ایسے تھے کہ تلوار لے کے گئے مگر بحر انوار میں غوطہ کھا کے آئے۔ وہ بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے پہلی نظر اٹھائی تو قربان ہو گئے۔ وہ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، باقی سب نے کچھ دیکھ کر، کچھ آزما کر، کچھ باتیں سن کر، کچھ دلائل سن کر، کچھ محبت کے زخم کھا کر، کچھ عشق شراب عشق کا نشہ پی کے انہوں نے سر جھکایا، روح قربان کی، اور پھر مخالفت جتنی کی تھی اس سے 1 کروڑ مرتبہ زیادہ محبت و ایثار کا اظہار بھی کیا ہے۔ لیکن یہ پتھر کلمہ پڑھنے والے، دریا کلمہ پڑھنے والے، چاند سورج ستارے فرشتے، یہ کائنات، اشجار اسمار، میوے، ہوائیں، فضائیں، خلائیں، یہ صفوف سما، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب نے جو کلمہ پڑھا ہے اور پڑھتے ہیں، ذکر کیا ہے جو کرتے ہیں، انہوں نے کون سی قدرت ملاحظہ کی، انہوں نے کون سی نبی پاک کے معجزے کا اظہار طلب کیا کہ معجزہ دکھائیں تو ہم کلمہ پڑھیں۔ جس پتھر پر، زمین پر نبی پاک کا کلمہ پڑھتا گیا، نبی پاک کا قدم پڑھتا گیا، وہیں اعزاز پذیرائی کا ہار اس کے گلے میں پڑتا گیا۔ تو یہ جو ستون، سعادت والا ستون، یہ لکڑی سعادت والی۔ حضرات میں ایک بات اور بھی عرض کروں، اگر ستون کے ساتھ پشت اقدس لگا کر خطبہ دیا اور وہ جنتی ہو گیا، تو جس ممبر پر برسوں بیٹھ کے خطبہ دیا اس ممبر کے متعلق کیا خیال ہے؟ آج تک اس ممبر کی طرف، اس محراب کی طرف ترستی نگاہوں سے عاشق دیکھتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں وہاں، اور وہاں تمیز خرد و کلاں، چھوٹے بڑے کا ادب اور تمیز کا یہ درجہ اس طرح محو ہوتا ہے، اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس جگہ اپنی پیشانی رکھوں جہاں کبھی میرے نبی پاک کے قدم لگے ہوئے ہوں، جہاں صدیق کے قدم لگے ہوں، جہاں فاروق کے قدم لگیں، جہاں عثمان و حیدر کے قدم لگیں رضی اللہ عنہم۔ تو یہ محبت ہی ہے جو مختلف رنگ دکھاتی ہے۔
حضرات ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہی لکڑ یہ جب رنگ بدلے، صورت بدلے، ضرورت بدلے، تو ضرورت کے مطابق جب صورت بدلتی ہے تو نام بدلتا ہے، اور جب نام بدلے تو اس کا عمل بدلتا ہے۔ مثلا موٹی لمبی لکڑ، اس پر وزن آیا تو اس کا نام ہی ستون بن گیا، اور ایک چھوٹی لکڑ ہاتھ میں آئی تو لاٹھی، وہ بھی لکڑ ہے یہ بھی لکڑ ہے، مگر نام بدل گیا، وہ کام بدل گیا، اور ان کی اپنی اپنی حیثیت بھی بدلتی چلی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں اس لکڑی کو کہ ایک تو ستون بن کر جنتی ہو گئی، اور دوسری لکڑ موسیٰ علیہ السلام کے عصا بن کر قرآن میں اس کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں لکڑی آئے تو خداوند تعالیٰ اپنی کلام میں اس کا ذکر محفوظ کر لے۔ جب تک دنیا رہے، جب تک میرا کلام رہے گا اور دنیا رہے گی، انبیاء کرام کی تمام باتیں ہم محفوظ کر لیں گے۔ انبیاء تو ہیں زندہ، ان کے تذکرے بھی زندہ ہیں، ارے ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی آ گئی وہ بھی زندہ ہے، ہم اس کا بھی ذکر جاری رکھیں۔ تو یہاں حضرت